بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. میں کدھر تھی؟ میں کہیں کھو گئی تھی؟ دوبارہ کہوں گی میں. بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، آج بڑی پیاری پیاری مزے کی نیوز ہے میرے پاس، بڑی اچھی خبریں ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے ہم آپ کو ایک اہم خبر دیں. جو صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے، جو سید عاصم منیر ہے نا، ان کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نوازا گیا ہے. تو عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اب فیلڈ مارشل ہیں. ٹھیک ہے. اس دوران جو ہے انہوں نے تقریر بھی کی. عاصم منیر صاحب نے انہوں نے اس میں میڈیا کا ایک بہت ہی پازیٹیو کردار جو ہے وہ دکھایا. انہوں نے کہا ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے نا، انہوں نے بہت اچھا پازیٹیو کردار ادا کیا اور جھوٹ نہیں بولا ہمارے پاکستانی میڈیا نے. جبکہ انڈین میڈیا جنہوں نے اتنی مکاری کی، اتنا جھوٹ بولا، اتنا فراڈ، اتنا عجیب پروپیگنڈا پھیلا دیا. انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہمارے آج جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں نا، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اتنا بڑا جھوٹ. اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے. ٹھیک ہے. اور آدھے پاکستان پر انڈیا نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. انڈین میڈیا کو جو ہے نا، انڈین عوام خود بھی اتنا زیادہ برا بھلا کہہ رہی ہے، ایسا کچھ کہہ رہی ہے، کوس رہی ہے ان کو کہ بھئی آپ نے اتنا برا رپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. صرف ریٹنگ کے لیے. تو ہمارا جو پاکستانی میڈیا تھا نا، انہوں نے بہت میچور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، بہت اچھا پرفارم کیا. سب سے بڑی بات پازیٹیو ہے. اور یہ عاصم منیر صاحب نے خود تعریف کی اپنی اسپیچ میں، خاص طور پہ پورے میڈیا کو میں کہتی ہوں مبارکباد کہ دیکھیں ہمارے لیے بڑی پازیٹیو چیز ہے. ہم نے پازیٹیو کام کیا تو آج سراہے گئے اور پازیٹیولی ہمیں نوٹس کیا گیا اور ہماری سچائی جو ہے، ہماری اس کی بنیاد کو آگے رکھا گیا. کیونکہ دیکھیں بات صرف ہمارے پاکستان کے حد تک نہیں تھی، انٹرنیشنل وار تھی. اور اس وار میں ہمارے میڈیا نے بہت اچھا کام، بہت اچھا پرفارم کیا. تو بیسٹ آف لک ہمارے سارے جتنے بھی میڈیا والے ہیں ان کے لیے. ایک اور نیوز ہے، انڈیا کی خبر ہے مگر ہے تو یہ مزاحیہ سی خبر، آپ کو سن کے بھی ہنسی آئے گی، مجھے بھی آئی. جی 7 مہینوں میں 25 مردوں کو شادی کر کے لوٹنے والی ایک لٹیری دلہن جو ہے وہ گرفتار ہو گئی ہے انڈیا میں. بھارتی ریاست کی راجستھان کی جو پولیس ہے نا، انہوں نے 7 ماہ میں 25 مردوں سے شادی کر کے اس لوٹنے والی دلہن کو گرفتار کیا. ٹھیک ہے. یہ جو خاتون تھی نا، جو شادی کے خواہشمند مرد ہوتے تھے نا، ان سے شادی کا وعدہ کرتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ شادی کر لیتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کے گھر کا سارا قیمتی سامان جو ہے نا وہ لوٹتی تھیں اور بھاگ جاتی تھیں. تو یہ جو پولیس والے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایک مقامی گینگ ہے اس کی ایک ممبر تھی جو پوری سازش کرتی تھیں اور اس کے بعد پھر اس طرح کا ایکٹ پرفارم کرتی تھی. تو آج کل جو ہے شادی کرنا بھی جو ہے نا بڑا خطرناک ہو گیا ہے. اب شادی کرے تو یہ دیکھ لیں اب دلہنیں لٹیری بھی نکلتی. ہم نے سنا تھا خوبصورت دلہن، پیاری دلہن، دبلی دلہن، موٹی دلہن، سچی دلہن، جھوٹی دلہن، لٹیری دلہن شادی کر کے تو گھر کا سامان لے کے بھاگ جاتی ہے. حد ہوتی ہے. تو خیر یہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ سی نیوز لگی، میں نے کہا میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور اس کے بعد ہم ہمارے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ہمارے مہمانوں کی طرف آتے ہیں. ناظرین، پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بھی مردوں سے ریلیٹڈ ہے. اکثر مردوں پر اگر میں کہوں کہ جیسے سوسائٹی کو یہ کہا جاتا ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، کیا ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں. اسی پہ آج ہم نے سوال اٹھانا ہے کیونکہ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر میں یہ دیکھتی ہوں کہ مردوں کے پاس تو اتھارٹی ہے مگر بہت سی جگہوں پہ خواتین کے پاس بڑا پاور ہے، بڑا ہولڈ ہے ان کے پاس. آج ہم نے یہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ پوچھنا ہے کہ کیا واقعی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہماری؟ کیا یہ صرف باتیں بنی ہوئی ہیں کہ بھئی اگر ایک عورت چاہے تو وہ مرد کو پورے کے پورے کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ عورت کو بڑا کنٹرول کرنا آتا ہے، کچھ عورتوں کو جو نہیں آتا میں کہتی ہوں آنا چاہیے. وہ عورت کنٹرول کر سکتی ہے. یہ جو وہ انگلیاں ہوتی ہیں نا عورت کی، اس پر مرد ناچتا ہے، تو یہ نچانا آنا چاہیے عورت کو. اگر نہیں آتا تو اسی لیے تو بھکت رہی ہوتی ہیں بہت سی عورتیں. بڑا بھگتتی ہیں، اس وجہ سے بھگتتی ہیں ان کو نچانا نہیں آتا.
ٹھیک ہے. تو آج ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے. ثنا منیر میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ سوشل سائنٹسٹ ہیں. نئی نئی پوسٹ ہے نا, نئی نئی چیزوں کے نام سننے کو ملتے. میں نے بھی پہلی مرتبہ سوشل سائنٹسٹ جو ہے اس طرح سے یہ سنا عہدہ, اور میں نے کہا آج ان سے بات کروں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ یہ جو معاشرے میں ہم لوگ یہ جو مردوں کی سوسائٹی کہتا ہے, کیا یہ ہے کہ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سر؟ میں ٹھیک ٹھاک, اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو فار کمنگ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, ہمارا واقعی میں معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح ہے کیا کہ صرف میل ڈومیننس کا شکار آپ کو لگتا ہے؟ جی, میل ڈومینیشن تو بالکل ہے. میل ڈومینیشن کے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی, میل ڈومینیشن مینس کہ مطلب اکنامکلی, پولیٹیکلی, اور جو ڈفرینٹ جو پوزیشن ہے بزنس جیسے فار انسٹنس ہو گیا, تو ان میں جو ٹاپ پوزیشنز ہیں مطلب وہ میل ڈومینیٹ کرتے ہیں. میلز کی تعداد زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل. تو اس وجہ سے اگر ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں, پاکستانی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو ہے بیسکلی اس میں میل ڈومینیشن ہے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں, اگر ہم ورک پلیس کی بات کرتے ہیں, کہیں اور ڈفرینٹ جگہوں کی بات کرتے ہیں, آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ خواتین کی تعداد جو ہے کمپیریٹیولی کم ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. تو ڈیفینیٹلی ہمارے میں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ یس, پاکستان از a male dominating society. تو کم کیوں, آپ کو وجہ کیا لگتی ہے عورتوں کی تعداد کیوں کم ہے؟ وجہ کیا لگی؟ عورتوں کی تعداد اس لیے بھی کم ہے. دیکھیں سننے میں تو مجھے یہی آتا تھا کہ مرد جو ہے ایک ہے بیچارہ, تو اس کو شادی 2 3 سے کرنی پڑے گی تبھی کاؤنٹنگ پوری ہوگی جا کے. جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے, مگر آج آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں, ان کی مردوں کی تعداد جو ہے وہ کم. جی, ان جگہوں میں بالکل ایز کمپیئر ٹو فیمیل زیادہ ہے. کیونکہ دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا پیٹریارکی سوسائٹی ہے. پیٹریارکی سوسائٹی مینس کہ یعنی کہ یہاں پر جب آپ ایک ہمارا کلچر بھی آپ کہہ دیں سوشل نارم ہے, ہماری ثقافتی بھی شروع سے یہ چل رہا ہے کہ جی میل جو ہے ہی از کمپیریٹیولی سپیریئر. ایک تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے پیٹریارکی. وی ڈو ناٹ ہیو میٹریارکی سوسائٹی. تو اس وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں جی میلز ہیں وہ ڈومینیٹنگ ہے, وہ ڈیسیجن میکنگ اچھی کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا نا کہ خواتین اشاروں پہ نہ جاتی ہیں, وہ ایک پرسنل اپنے موٹیوز کے لیے یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن جب ہم اپنی بات کریں کہ پولیٹکس ہو گئی, اگر ہم بزنس کی بات کرتے ہیں, لیڈرشپ رولز کی بات کرتے ہیں, وہاں پر کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو میل زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں وہاں پر کم ہیں. نہیں سنا, تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑتی ہے نا. اگر مرد نے بھی اس لیول پر جانا ہے نا تو اس کو محنت تو کرنی پڑے گی. اب دیکھیں نا, ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ جی ہو گئی, اس میں بہت زیادہ ہے. ملالہ یوسفزئی ہیں, ورلڈ کی پہلی عورت تھی نا, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے وہ ٹائم تھا, لیکن اب پاکستانی ویمن, I'm really happy they are breaking the barriers. ایک اسٹیریوٹیپیکل چیز تھی, خواتین کر نہیں سکتی. مریم نواز, ہاں مریم نواز. لیکن میں اب یہ کہنا چاہ رہی ہوں, دیکھیں آپ دیکھیں شی از دا فرسٹ سی ایم ان دا ہسٹری آف پنجاب. تو پہلی سی ایم بنی ہے, خواتین آئی ہیں. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے میلز ہی ان پوزیشن پہ ہوتے تھے. اگر میں اب لیڈرشپ رول کی بات کروں, پالیٹکس کی بات کروں, بزنس کی بات کروں, انٹرپرنورشپ کی بات کروں, تو پہلے خواتین بہت کم تھی. لیکن اب ڈیفینیٹلی جس طرح ٹائم چینج ہو رہا ہے, سوسائٹی ہماری ایوالو ہو رہی ہے, تو آہستہ آہستہ خواتین کو بھی مواقع مل رہے ہیں, خواتین کو بھی اپرچونیٹیز مل رہی ہے. کیونکہ دیکھیں پہلے ٹائم یہ تھا کہ خواتین کو لوگ جو میل شوونزم کیا کہتا تھا کہ اوکے آئی ایم سپیریئر, وومن بینگ اے ویک پارٹ آف دا سوسائٹی, شی از ناٹ کیپیبل. وہ اتنی کمپٹنٹ نہیں ہے, وہ اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہے. تو انٹیلیجنٹ ہم ہی ہیں, خواتین جو ہے, عورت انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتی, عورت اتنی کمپٹنٹ نہیں ہے. ابھی بھی I'm still a working lady and I do feel کہ سم ٹائم ہم بھی اپنے جو ہے ارد گرد کے انوائرمنٹ یہ تھوڑا فیل ضرور کرتے ہیں کہ when we do feel from the superiors, from the sometimes from colleagues کہ okay she is a female, وہ اتنی competent نہیں. حالانکہ میں سمجھتی ہوں competency جو ہے آپ کے مائنڈ سے آتی ہے, بٹ unfortunately ابھی بھی چیزیں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ جینڈر ایکوالٹی بالکل ایکول ہو گیا یہاں پہ, ابھی بھی we still have to موو اے لاٹ, بہت زیادہ آگے جانا ہے. بٹ دیٹ از آلسو پازیٹیو اسٹیپ کہ پاکستان میں ابھی بہت ساری خواتین جو اس طرح کی جو چیزیں جو آگے جا رہی ہیں, اچھی پوزیشنز پہ جا رہی ہیں, پالیٹکس میں آگے لیڈرشپ رولز میں آ رہی ہیں, گورنمنٹ کے اندر بہت آگے جا رہی, گورننس میں آگے جا رہی ہیں. تو دیٹ از سمتھنگ ریئلی ویری پازیٹیو. تو اس کا مطلب ہے سوسائٹی چینج تو ہو رہی ہے, پازیٹیو امپیکٹ تو آ رہا ہے. جی, اور عورتیں ہی لے کے آ رہی ہیں. دیکھیں پاپولیشن جو عورتوں کی ہے مردوں سے بہت زیادہ ہے پاکستان میں. تو جب خواتین آئیں, مین اسٹریم میں آئیں, تو ڈیفینیٹلی خواتین کا کنٹریبیوشن بہت میٹر کرے گا. جب آپ اپرچونیٹیز نہیں دیں, کسی کو گھر سے باہر جانے نہیں دیں گے. بٹ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آج کل لوگ گھر بیٹھے بھی خواتین کاروبار کر رہی ہیں, آن لائن بزنسز کر رہی ہیں, آن لائن ورک کر رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور دیکھیں پھر اگین they are not dependent on the males. They are not dependent on the males. ایک بریک لیں گے ثنا, we'll join you back again. تو ہم آج آپ کی کالز بھی اٹینڈ کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میل ڈومینیشن ہے یا پھر یہ جو عورت ہے بس اسی کا رول ہے, یہ جو کہتی ہے وہی ہوتا ہے, یہ جو یہ جیسے چلتی ہے اس کے پیچھے پوری دنیا چلتی ہے, جو یہ کرتی ہے سارے پیچھے کرتے ہیں؟ یہ مجھے بتائیے گا کال کر کے.
اچھا جی، ویلکم بیک. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ میل ڈومینیشن ہے آج بھی سوسائٹی میں، مرد کا رول ہے یا نہیں ہے، یا پھر عورت حاوی ہے. آپ کال کر کے بھی اپنی رائے جو ہے ہمارے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. مگر ابھی بات کر رہی ہیں ثنا. اچھا ثنا، کچھ ایگزامپلس بھی ہمیں دیجیے نا. آپ کو کیا لگتا ہے آج کے دور میں جس طرح سے آپ کہہ رہی تھی کہ جیسے مردوں کی کوانٹٹی بھی کم ہے اور اسٹاف، اور آپ کو بہت خوشی ہے کہ اب عورتیں بھی پروان چڑھی ہیں کام کر، مگر میں ایک چیز ہمیشہ نوٹ کرتی ہوں کہ اب عورت اچھی پوسٹ پہ بھی آ گئی ہے، کام بھی کری ہے، اتنی محنت کری جتنا مرد کر رہا ہے. بالکل اس طرح ایکولی میں سمجھتی ہوں خواتین اتنا ہی بلکہ خواتین ڈبل کام کرتی ہیں، مگر عورت کی سیلری مرد کے حساب سے کم ہوتی ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اس کو تو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا ڈسپیرٹی ہے، جینڈر ان ایکوالٹی ہمارے معاشرے میں ہے کہ مطلب جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی خواتین اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ دس از یہ ناانصافی ہے. اسی وجہ سے پھر جینڈر ایکوالٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس میں ایک گول ہے وہ ہے کہ 2030 تک آپ نے خواتین کو ایٹ پار میلز کے لے کے آنا. لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری تو وہ چیزیں بھی بہت سلو ہیں ان کیس آف پاکستان. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پر اپرچونیٹیز کی اگر بات کی جائے، اپرچونیٹیز خواتین کو ملتی ہے اور جہاں پر اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے خواتین اچھا اس کو ویل بھی گئی، تنخواہیں بھی ان کو اچھی مل رہی ہیں. لیکن کمپیریٹیولی دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ کے سسٹم کی بات کرتی ہیں تو وہ تو سب کا ایکول ہے، بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ دا پرائیویٹ سیکٹر اس میں پھر وہ کہتے ہیں جی وہ میل ہے وہ زیادہ لے سکتا ہے. لیکن دیکھیں نا اب ان کو بھی سپورٹ کرنے والے میلز ہیں. اب ایشو یہاں پہ خواتین بھی دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتی. اب آپ دیکھیں نا اگر آپ کہتے ہیں نا اگر ایک عورت اگر آدمی کو آپ نے شروع میں بیچ میں بات کی عورتوں جو اشاروں پہ نچاتی ہیں، لیکن پھر وہی عورت بندے سے اپنے مقاصد تو حاصل کر لے گی مینیپولیٹ کر کے، لیکن وہی عورت کسی اور عورت کو سپورٹ نہیں کرے گی، اس کو آگے نہیں آنے دے گی. آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا بیکاز خواتین میں جیلسی بہت ہے. ایک تو کہ جی ٹھیک ہے پھر جب آپ مرد کو سپورٹ کرتا ہے ہر طرح کے انوائرمنٹ میں، چاہے آپ کے فیملی میٹرز ہو جائیں، لیکن خواتین کو اگر اب گھر کی بات کی جائے، ڈومیسٹک کی بات کی جائے، اس میں خواتین بھی ایک دوسرے کو آگے نہیں آنے دیتی بیکاز دے فیل کہ نہیں یہ آگے نہ چلی جائے. حالانکہ کیونکہ ہمارے انفارچونیٹلی معاشرے میں یہ جیلسی بہت ہے، حسد بہت ہے، یہ کیوں اچھا پہن رہی ہے، یہ اچھے کپڑے کیوں پہن رہی ہے. آدمی کم کرتے ہیں، عورتوں میں زیادہ ہے. سمجھ یہ تو خواتین کا آپس کا مسئلہ ہو نا، اس میں مرد کو کیوں کمپیئر کیا جائے. اچھا اور بات آپ کی کمپیٹنس پہ، اس پہ بھی میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اگر کچھ ادارے اس لیے بھی مردوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ خواتین جہاں پر نہیں جا سکتی، جہاں ان کے لیے کوئی کام ایسا مشکل ہے جیسے رات کے وقت، آدھی رات کے وقت کوئی کام آ جائے. دیکھیں وہ تو آپ دیکھ لیں نا، یہ فزیکل آ گئے نا، فزیکل اپیرنس آ گئی. ایک بات سنیں، میڈیا کی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں آدھی رات کو کوئی بریکنگ نیوز آ جائے، کوئی ایسی چیزیں آ جائیں، کوئی آپ کو آدھی رات کو اٹھ کے کرائم سین کے اوپر جانا پڑ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یا کوئی انویسٹیگیشن کرنی پڑ گئی ہے آپ کو، یا پھر کوئی ایسے رش والے ایریاز میں جا کے آپ کو رپورٹنگ کرنی ہے جہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہے، تو وہاں پر مردوں کو جو ہے زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کہ مرد اس کی وجہ دیکھیں نا، خود ہی انکار وہ دیکھیں وہ وجہ ہے کہ یہ وجہ کہ بیکاز آف دا فزیکل اسٹرکچر میں نا فزیکلی اسٹرانگ. ہم یہ جو بات کریں مینٹل بات کریں اس وجہ سے. لیکن اگر آپ ذہن کی بات کریں، ہارڈ ورک کی بات کریں، انٹیلیجنس کی بات کریں، کمپیٹنسی کی بات کریں، وہ دونوں برابر ہیں اس چیز میں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. ہاں جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کوئی ہارڈ ایریاز ہیں جہاں پہ خاتون نہیں جا سکتی، کوئی اداروں پہ بات نہیں کرتے، سوال بھی نہیں اٹھاتے. موسٹلی ادارے اسی لیے کہتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ زیادہ ذرا ہارڈ ورک ہارڈ طریقے سے کام کر لے گا. سم ٹائمز دیکھیں وہ مرد بھی ہارڈ ورکنگ، لیکن دیکھیں ہم جنڈر اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. سم ٹائم آدمی بھی جو ہے کام نہیں کرتے، ان کو بھی شوق نہیں کام کرنے کا. میں نے وہ مرد بھی دیکھے ہیں جو کہ شوق نہیں کرتے. اسپیسیفک کیسز ہیں، نکما ناکارہ. میں مگر جنیرک اوور آل بات کر رہی ہوں جی، اس پہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں اس پہ تو یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے بیکاز آف دی فزیکل اسٹرکچر میلس کو ذرا وہاں پر جانا بھی پڑتا ہے، لیکن خواتین کو بھی میں نہیں کہتی ڈیپینڈ آن دا پیشن. اب دیکھیں اگر ہسٹری کی بات کرتے ہیں، ہسٹری میں خواتین واریئرز بھی رہی ہیں، وہ جنگوں میں بھی جاتی رہی ہیں، تو اٹ ڈیپینڈس مطلب جاتی رہی ہیں لیکن بہت کم ریئر گئی ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی خواتین کر ہی نہیں سکتی، امپاسبل تو نہیں اس کے لیے کرنا ایسا. نہیں بالکل کرتی رہی ہیں. اب اگر آج کی جو خواتین کو اگر آپ کہیں نا کہ اے سی والے روم سے نکل کر تو آپ جنگ لڑیں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے، ٹھیک ہے، تو آپ سے جنگ نہیں لڑی جائے گی. آپ خود ہی جون سا نے جواب دے دیں گے کہ نو ہم سے تو نہیں ہو پائے گا. ہم وہ دیکھیں پہلے کی جو خواتین تھیں بڑی مضبوط تھی. آج کی خواتین نے تو خود کو اپنے آپ کو کمزوری بنا لیا ہے. اس پہلے ہی کہہ دیتی ہوں ہم نہیں کر پائیں گے. دیکھیں یہ تو جو آپ بات کر رہی جو خواتین ویک ہے، وہ ان کا مائنڈ سیٹ گھر کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے. یا تو ان کے لیے پرائورٹی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ آگے بڑھنا ہے، یا ہماری کوئی انڈیویجویلٹی ہے، یا ہماری کوئی شناخت ہے.
دیٹ اگین ڈپینڈز آن دا وومن کہ اگر وہ نہیں چاہتی کہ میں نے بس اگر ایک مطلب اس طرح رہنا ہے, اگر میں نے نہیں اپنے آپ کو ہارڈ شپ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا, تو اس کی اپنی چوائس ہے. آئی تھنک خواتین اگر جاب بھی کر رہی ہیں, کہیں آپ کام بھی کر رہی ہیں, تو اس کی پرسنل چوائس ہے, اور میرے خیال سے ہر انسان کی پرسنل چوائس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اٹس ہر چوائس, اٹس ہر لائف ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو اب یہی تو مسئلے آ رہے ہیں کہ اچھا دیکھیں, ہماری شوبز انڈسٹری کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں جو خواتین ہیں نا, ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے, وہ یہ زیادہ بات کرتی ہیں کہ مردوں کو جو ہے زیادہ پے کیا جاتا ہے. اگر ہم بالی ووڈ کی ایگزامپل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں, وہاں پہ عامر خان صاحب جو بالی ووڈ کے ہیرو ہیں, ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا, آپ کو پتہ ہے, یہ سنیے گا بات, ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو خواتین ہیں ان کو کم پے کیا جاتا ہے, جو مرد ہیں ان کو بالی ووڈ میں بہت زیادہ پے کیا جاتا ہے. انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا, اور انہیں کہا یہ میل اور فیمیل کی لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی اس چیز کی ہے کہ کون زیادہ لوگوں کو کھینچ کر سینما کے اندر لا سکتا ہے. اگر میں زیادہ سینما کے اندر لوگوں کو کھینچ کے لا سکتا ہوں تو مجھے زیادہ پے کیا جائے گا. اگر کوئی خاتون مجھ سے زیادہ کھینچ کر لوگوں کو سینما کی طرف لاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اسی کو زیادہ پے کیا جائے گا. تو ہم لوگ جو ہے نا اس چیز سے جب باہر نکلیں گے نا کہ عورت کو جو ہے نہیں, اس کو کم پے کیا جا رہا ہے اور مرد کو زیادہ پے کیا جا رہا ہے. اگر ہم عورت اور مرد کی بات کو ہٹا کے بات کریں نا کہ صرف کون زیادہ جو ہے نا آڈینس کو کھینچ کے لا سکتا ہے, کون زیادہ پیسہ لا کے دے سکتا ہے, ریٹنگ لا کے دے سکتا ہے, اگر ہم صرف اس چیز کو فوکس کریں نا, یہ عامر خان والی, اب دیکھیں ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جس کو ایک خاتون سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ خاتون جو ہے زیادہ کسٹمرز لے کر آتی ہے, تو وہ پھر کیوں کسی اور مرد کی طرف جائے گا, وہ تو صرف عورت کی طرف ہی جائے گا کہ میرا ادارہ جو ہے ترقی کرے, کہ اس کو تو فائدہ ہے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ دیکھیں نا, ہم یہ بات کریں کہ عورت کو کم پے کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ادارہ کچھ تو سوچ رہا ہے نا کہ اپنا نقصان تو نہیں کر رہا ہے. اس پہ کیا نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں یہ نقصان کی بات نہیں ہے, یہی بات کریں, اس کو ہم کہتے ہیں جینڈر انیکوالٹی, جینڈر ڈسکرمنیشن کہتے ہیں اس کو, اگر ہم ٹیکنیکل ٹرم سے بات کریں کہ مطلب وہی اگر کام وہ عورت کر رہی ہے لیکن اس کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے. دیکھیں اٹس اباؤٹ اس کا رائٹ کا, اگر وہ یہ کام کر رہی ہے اس طرح جس طرح آپ کہہ رہی محنت کر رہی ہے, تو وہ بھی اس کا اتنا ہی رائٹ ہے کہ آپ دیں. لیکن دیکھیں یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ فالوورز لے کے آنا, یہ اور طرح کی سوچ ہے. اگر ہم یونیورسل بات کرتے ہیں, کہ یونیورس اسٹینڈرڈ بات کرتے ہیں ورلڈ وائڈ, جو یہ چیز ہے اس کو پھر انیکوالٹی کہا جاتا ہے, کہ آپ کو اس طرح آپ نہیں دے رہے جو مرد دے رہا ہے, جو مرد کو آپ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں. پھر ایٹ دی اینڈ وہی بات آ گئی نا, مرد کو مرد ہی سپورٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی خاتون ہوتی, اگر وہ اس پوزیشن پہ ہوتی تو وہ کہتی نہیں میں اس کو زیادہ پیسے دوں. لیکن اب آپ کی جتنی جب انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں, میڈیا انڈسٹریز کی بات کریں, اس کو بھی ڈومینیٹ مرد زیادہ کر رہے ہیں, تو پھر مرد کو سپورٹ کرتا ہے. آپ نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا, کیونکہ اب اگر عورت, دیکھیں یہی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر عورتیں ان ٹاپ پوزیشنز پہ آئیں, وہی عورت کو سمجھ سکتی ہے. اگر سائیکالوجیکلی بات کرتے ہیں تو عورت ہی عورت کی چیزوں کو, ایشوز کو سمجھ سکتی ہے. اگر چلے لیٹ سپوز اگر ایک شی از اے مدر, اس کو اگر پرابلم آ رہی ہے, وہ اگر نہیں کچھ چیز کر سکتی, گھر میں ایشوز ہیں, تو کم از کم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک عورت ہی کافی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں عورتیں بھی عورتوں کو سپورٹ نہیں کرتی. نہیں, تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ مرد جو ہے ایکسٹرا کام کر سکتا ہے, ایکسٹرا ایفرٹ کر سکتا ہے, آدھی رات کو بھی اٹھ کے جا سکتا ہے, مگر عورت جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے. عورت یہ ساری چیزیں نہیں کرتی. اور مطلب یہ کیونکہ دیکھیں اس نے فیملی کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, مردوں نے فیملی کو لک آفٹر مجبوری جو آپ نے بات کی کہ بچہ ہے, اس کو دودھ پلانا ہے, اس کو گھر والوں کو دیکھنا ہے, اس کو رات کو پانڈے بھی دھونے ہیں, اس کو کپڑے بھی دھونے. مگر دیکھیں جو ادارہ ہے نا, وہ اپنا جو کارپوریٹ ادارہ ہے وہ اپنا نقصان نہیں کرے گا. نہیں, وہ نہیں کرے گا, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میڈیا بھی اس بات پہ بہت برا کہے گا, مگر میں بات اصول کی کروں گی کہ دیکھیں کوئی بھی ادارہ, آپ ہو, کسی کا ادارہ ہو, کسی کی بھی مینجمنٹ ہو, وہ کوئی اپنا نقصان خود نہیں کرے گا. نقصان نہیں کرے گا, جس شاخ پہ بیٹھے گا اسی شاخ کو کاٹ دے گا. یہ بھی تو ہے نقصان کی بات میں نے کہ, لیکن جو خواتین آنے والی ہوتی ہیں وہ پورے ارینجمنٹس کر کے آتی ہے, پورا سپورٹ سسٹم لے کے آتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم کوئی بیزی بھی ہو جائیں تو کم از کم ہمارا کام افیکٹ نہ ہو. اٹس آل اباؤٹ بیلنسنگ, کہ آپ نے پرسنل لائف بھی بیلنس کرنی ہے, اپنی پروفیشنل لائف بھی بیلنس کرنی ہے. تو میں سمجھتی ہوں جو بیلنس کرنا تو چیلنج ہے ہمارے ملک میں. اگر آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ بچے سنبھال لیں, میں بس جسٹ گیونگ ایگزامپل, تو آپ کے پاس کوئی سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے, یا آپ کے ان لاز ہوں, یا آپ کے پیرنٹس ہوں, یا آپ کے پاس کوئی چیزیں ہوں. چھوڑ کے اپنی مثال, پھر آپ جا کے, میں آپ کو دنیا کو بھی چھوڑ کے میں بالکل آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. آپ نے بہت سال پہلے میرے ساتھ بھی کام کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو اپنی مثال یہ دیتی ہوں کہ دیکھیں میں سب سے زیادہ کام کرتی تھی ڈراموں میں. میرا تو سٹارٹ اپ, میری چیزیں, میرا نام سب کچھ ڈرامے سے بنا ہے. I was an actress. تو مجھے ڈرامے کرنا اچھا بھی لگتا تھا کیونکہ میری روٹین, میری کولیگز, میرا کام, میرا سب کچھ مینج بن گیا تھا. مگر جب میری بچی پیدا ہوئی نا,
اس کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں صبح سے رات تک اپنی بچی سے دور رہوں گی, یا میں صبح سے رات تک گھر نہیں ہوں گی تو میں اس کی کیا سسٹم چیزیں کیسے دیکھوں گی, اس کا دودھ پانی کھانا, اس کا اسکول آنا جانا, کپڑے, گھر میں لنچ ڈنر, اس کا اسکول ٹفن, یہ ساری چیزیں میں کیسے دیکھوں گی, پھر اس کے ساتھ کھیلنا دوڑنا بھاگنا, یہ سب ٹائم تو نکل جائے گا میرا. تو میں نے یہ ساری چیزوں کو کمپرومائز کر کے میں نے پھر اپنی لائف کو سوئچ کیا. میں نے ایک ایسی جاب کی جس جاب میں صرف اور صرف میری کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ٹائمنگ ہو, جس میں میں اپنی ایفرٹ میں بہت زیادہ, میں ایفرٹ اتنی ہی کرتی ہوں جتنی میں پہلے کرتی تھی ڈرامے میں, صرف اس میں ٹائمنگ آورز زیادہ تھے, اس کے ٹائمنگ آورز کم ہے. تو میں نے اپنی جاب کو سوئچ کیا. وائی؟ بیکاز کہ میں اپنی چیز کو دیکھیں نا مار دیا, میں نے اپنے شوق کو مار دیا, اپنے انٹرسٹ کو مار دیا. مدرہڈ از آل اباؤٹ سیکریفائس. اگر آپ نے سیکریفائس نہیں کرنا, مجبوریاں ہوتی ہیں. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ مجبوریاں بھی ہیں, لیکن ہاں, لیکن اب یہ نہیں ہے کہ عورت اگر دیکھیں نا, میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ اگر عورت یہ کہے نا کہ مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے میں کر سکتی ہوں, تو پھر تو یار ہم فتح کر دیں گے, ہم تو کہتے کریں, آپ تو جنگ بھی کر لیں گے. مگر لیکن دیکھیں نا, آپ جس طرح آپ نے مینیج کیا, یو مینیجڈ اٹ, یو ایکچولی بیلنسڈ اٹ, کہ میری پرسنل لائف بھی افیکٹ نہ ہو, بیٹی بھی افیکٹ نہ ہو, میری فیملی بھی چلتی رہے, اور ساتھ میرا پروفیشن بھی ساتھ چلتا رہے. دس از آل وٹ وی وانٹ. ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ آنا ہے, کوئی کام کرنا بھی ہے ایون آفٹر چلڈرن, تو بیلنس کریں اس کو, اپنا ٹائم جو ہے مطلب ورکنگ آور ریڈیوس کر لیں. اور یہ چیز ویسٹ میں بھی ہوتی ہے کہ اگر خواتین جو ہے اگر مدرہڈ کی طرف آتی ہیں تو ان کی جو جاب ہوتی ہے پارٹ ٹائم ہو جاتی ہے, پھر یہ کہ پروفیشن بھی وہ چلتا رہتا ہے آپ کا, اور آپ بچوں کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ عورت آدمی سے کم عقل ہے اور شی از لیس کمپیٹنٹ اور لیس انٹیلیجنٹ. اس کی مجبوریاں ہیں. بیکاز شروع میں آپ نے بات کی نا کہ شوونزم یہی ہوتا ہے کہ عورت انٹیلیجنٹ نہیں ہے. بہرحال یہ اب ہم جو ٹاپک جو یہ نہیں والا, اب یہ جو بات ہے اٹس آل اباؤٹ بیلنسنگ. میں نے جو اپنی مثال دی نا, اس کو سمجھانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا, کمپرومائز کی, ٹائم چھوڑا, ایکٹنگ چھوڑی, مگر اب جو دوسری جاب بھی کی, جو فیلڈ بھی میں نے تھوڑی سی سوئچ کی اینکرنگ میں, اس میں نے زیادہ ایفرٹ کی. میں آپ کو بتاؤں انڈسٹری میں اتنے مرد ہیں, مگر میں آج ان سب سے زیادہ ارن کر رہی ہوں. میں مثال اپنی اس لیے دے رہی تھی کہ ان سارے مردوں سے جو ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں, جو میرے ساتھ کے آئے ہوئے مرد تھے نا جتنے بھی, تو وہ جو ایکٹنگ میرے ساتھ کر رہے تھے, تو جتنا میں کما رہی تھی اتنا وہ کما رہی تھی, یا میں شاید ان سے کم کما رہی تھی, وہ مجھ سے زیادہ. آج میں ان سارے مردوں سے زیادہ کماتی ہوں. وائی؟ بیکاز میں نے محنت کی ہے, آج مجھے اس کا رزلٹ مل گیا. تو میں یہ بات ضرور بتانا چاہ رہی تھی کہ جیسے صرف ہم لوگ معاشرے میں یہی بات کرتے ہیں نا کہ مرد کو پیسہ زیادہ مل رہا ہے, مرد ایفرٹ, میں نے یہی بات کی کہ عورت کی انٹیلیجنس, ہارڈ ورک اینڈ کمپیٹنس, اس کا وہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت نہیں کر سکتی, عورت کے بالکل کیپیبلٹی اینڈ شی کین ڈو اٹ. اور دوسری مثال میں نے آپ کی بھی دینی ہے بریک کے بعد. صرف میں نے اپنے آپ کو آگے نہیں رکھنا, آپ کی بھی مثال دیتی ہوں. بریک کے بعد آئیے. مرد کہتا ہے کہ میں اپنی بڈھی تھلے نہیں لگا, اور بڈھی کہتی ہے کہ میری عزت نہیں کرتا. یہ بڑے مسئلے ہیں, بڑے جھگڑے ہیں. اچھا, میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ جو مرد ہے یہ اجازت دیتا ہے عورت کو, تو ہی جا کے یہ پاکستان کی عورتوں کی کرکٹ ٹیم بنتی ہے نا. مرد عورت کو سپورٹ کرتا ہے تو ہی وہ جا کے اسسٹنٹ کمشنر بنتی ہے, ڈاکٹر بنتی ہے, پائلٹ بنتی ہے. یہ مرد اس کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ ایک گھر میں ایک اچھی ماں بنتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد گھر کا ماحول اچھا رکھتی ہے, پھر باہر جا کے ٹیچنگ کرتی ہے, یا کوئی اپنا نام بناتی ہے, ڈیزائنر بنتی ہے, یا کوئی بھی آن لائن بزنس کرتی ہے, کوئی بھی کامیابی حاصل کرتی ہے. سپورٹ تو مرد کی ہوتی ہے نا, یہ تو آپ مانیں گی نا؟ جی میں بالکل مانوں گی اس کو کہ سپورٹ تو مرد کی ہے نا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بالکل ڈیفینیٹلی سپورٹ ہے. وہ ذرا اکیلے تو اٹس آل ٹیم ورک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور میں سمجھتی ہوں اٹس اے پارٹنرشپ بٹوین میل اینڈ فیمیل, چاہے اس کا بھائی ہو, اس کا فادر ہو, اس کا ہسبینڈ ہو, اس کا بیٹا ہو ایون. تو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ سپورٹ اینڈ ایموشنل سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ. دیکھیں یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. آپ جو بھی جسی بھی مطلب ریلیشن شپ میں, آپ کی فیملی ہے یا آپ کے پارٹنرشپس ہیں یا بزنس پارٹنر ہیں, تو آپ کو تو ٹیم کے بعد آپ کام ہی نہیں کر سکتے. اچھا, آپ کو پتہ ہے ایک نا شو کر رہی تھی میں اسی طرح سے میل ڈومیننٹ ٹاپک کے اوپر, ایک فیمیل لائر بلائی ہوئی تھی بڑی اچھی پوسٹ پہ, خواتین کے حقوق کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ آپ لوگ جو بھی اپنے حقوق پہ بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہمیں کال کیجئے, پروگرام میں شامل ہو. تو تقریباً ہمیں 40 سے 50 کالز آئیں, اور وہ پتہ کیا کہنے لگی مجھے ساری خواتین, فضا مجھے بتاؤ کہ دبلے ہونے کا ٹوٹکا کیا ہے, فضا تم مجھے بتاؤ کہ ہم رنگ کیسے گورا کر سکتے. میں نے کہا جوان نظر آنے کے طریقے, یہ وہ, یہ کس قسم کی کالز مجھے آ رہی. میں نے کہا یہ جو عورتیں ہیں
یہ خود انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ان کو ان کے حقوق کے اوپر کوئی بات کی جائے, یہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتی, ان کا انٹرسٹ کہیں اور ہی تھا. دیکھیں میں بتاتی ہوں, اٹس آل اباؤٹ پرائیورٹیز. اگر آپ کچھ بننا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے, میں نہیں کہتی اپنا ویل بینگ کا خیال رکھیں, اپنی اسکن کا خیال رکھیں, اپنا ویٹ کو مینیج کریں, یہ ٹھیک اچھی بات ہے اگر خواتین کو اویئرنیس ہے. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں نا ہماری میڈیا بھی دیکھیں چیزوں پہ کتنا کر رہا ہے, جس طرح کریں جی, مطلب میں آئی بلیو ان پازیٹیوٹی. آئی تھنک کہ آپ کے اندر اپنے کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ چیزوں کو اور معاملات کو لوگوں کو فیس کرنا سیکھیں. تو آئی تھنک یہ چیز آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن جب ہم یہ کہہ دیں جی ہم نے فوکس ہی ہماری گوری رنگت ہے, آئی تھنک اب دنیا اس چیز سے بہت آگے چلے گی. اٹس آل اباؤٹ آپ کو اچھا انسان ہونا چاہیے اندر سے, آپ لوگوں کے کام آئیں, لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھیں, تو آئی تھنک آٹومیٹکلی آپ اٹریکٹ کریں گے لوگوں کو. اپنی پرسنالٹی ایسی ڈیولپ کریں, اپنے آپ کو اندر سے اسٹرانگ کریں. فزیکلی اسٹرانگ ہونے کا مطلب میں گوری ہو جاؤں لیکن میرا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے, آئی ایم ناٹ کائنڈ ود پیپل, آئی ایم ناٹ کمپیشنیٹ ود پیپل, میں لوگوں سے بدتمیز طریقے سے بات کر رہی ہوں, مجھے پتا مجھ سے میری کون ریسپیکٹ کرے گا, کوئی نہیں. تو جب آپ اندر سے اچھے ہوں گے نا, کوئی نہیں کرتا. ہاں, تو اگر آپ کی ویسے پرسنالٹی اسٹرانگ ہوگی, لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کر لیں گے, کام کریں گے, تو لوگ خود بخود آپ کے پیچھے بھی آپ کی جو ہے نا آپ کی اچھائیاں برائیاں بیان کریں گے. تو آپ کو یہ چیز میٹر کرتی ہے. لیکن ہم لوگ انفارچونیٹلی بڑے سپرفیشل لیول پہ جاتے ہیں, بس اچھا دیکھے گا اٹ مینس آئی ایم آلسو گڈ پرسن فرام انسائڈ. نو, دیٹ از ناٹ دا کیس. ٹھیک ہے اپیرنس میٹر کرتی ہے, پریزنٹ کریں اچھے طریقے سے, لیکن اندر سے بھی اچھے انسان بنے. سر ایک اور بات بتائیں, مجھے بتایا عورت کے پاس سب کچھ ہے ویسے ٹھیک ہے, اس کے پاس یہ رائٹس بھی ہیں, مرد سپورٹ بھی کر رہا ہے, عورت کام بھی کر رہی ہے, باہر اپنا نام بھی بنا رہی ہے, پھر یہ عورت مارچ کیوں ہے؟ دیکھیں پھر یہ کیوں عورت لڑ رہی ہے, یہ جلوس اور نعرے, یہ بینرز لگا کے سوشل میڈیا پہ بڑا چیخ رہی ہوتی ہیں کچھ عورتیں, آپ نے دیکھا بدتمیزی کرتی ہیں کہ بڑا وہ نا بہت زیادہ چیزوں کو نا ایگزیجریشن پہ چلا گیا ہمارا سوشل میڈیا انفارچونیٹلی. اب 8 مارچ بیسیکلی جو ہے وہ بیسیکلی وومنس ڈے ہے جو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس کو اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے رائٹس ہیں, جس طرح باقی آپ کے ڈیز ہیں, فادرز ڈے ہے ٹھیک ہے, آپ کا ڈومیسٹک ابیوز کے اگینسٹ ایک وائلنس وہ بھی ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. مختلف ڈیز آتے ہیں انٹرنیشنل جو دنیا میں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں, ان کا مقصد صرف اویئرنیس کریٹ کرنا. لیکن اب پاکستان میں چیز کو ایک اور اینگل دے دینا, ہاں میں نہیں کہتی کہ پاکستان میں جو ہے مطلب بہت زیادہ رائٹس نہیں دیے جا رہے, انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں اب وہ اس کے پیچھے پوسٹرز میں اب ایک غلط کے اندر عام خواتین نظر بھی نہیں آتی سنا, وہ تو کچھ ایسی ڈفرنٹ سی خواتین نظر آتی ہیں جو ہماری عام خواتین ہیں نا ان میں سے نہیں ہیں, اور نہ تو ایسی عورت مارچ میں وہ نظر آتی ہے. ہمارے جو ہم جن عورتوں سے ملتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں, عورتیں اس عورت مارچ میں نہیں نظر آتی ہیں. یہ ڈفرینٹ ہی کوئی عورتیں, یہ نئی کوئی مخلوق ہے, ایلین ہی ہے. بس اب کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ اگر وہ چند لوگوں نے اس چیز کو ڈی فیم کرنا ہو تو ڈی فیم نیگیٹو پروپاگنڈا کو کرنا چاہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ بیسکلی اٹس اباؤٹ اویئرنیس کہ خواتین کے رائٹس ہیں. لیکن اب کوئی چیز دیکھیں نیگیٹو طریقے سے پورٹری میڈیا میں ہو رہی ہے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں وی شوڈ آلویز لک ایٹ دا پازیٹیو اسپیکٹ, جس پرپز کے لیے وہ ڈے منایا جا رہا ہے اس کو اس طرح اسی میں رکھا جائے, نہ کہ اب آپ یہ کر دیں یہ کرو. ٹھیک ہے اگر میل آپ کے ساتھ وہ دیکھیں اگر ہسبینڈ یا آپ کا بہن بھائی فادر سپورٹ کرے بالکل سپورٹ کریں. ہم وہ آئی تھنک کچھ مرد جو آگے جاتے ہیں تو وہ سپورٹ کرتے ہیں خواتین کو. سنا ایک بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. سو سوری پیچھے کچھ کالز آئیں ہم اٹینڈ نہیں کر سکے. اٹس اے شارٹ بریک, آفٹر دیٹ ول کیچ یو ایز ویل. اچھا, مرد کی تو پوری زندگی گزر جاتی ہے, وہ اپنے گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, محنت کر رہا ہوتا ہے. اپنے پہلے جوان ہوتا ہے تو جیسی اپنی ادھیڑ جوانی چھوڑ کے تو پھر کام میں لگ جاتا ہے, ذمہ داریاں سر پہ لے لیتا ہے. پھر اس کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کی شادی کرا دیں, تو اس کی تو زندگی صرف یہی کام کرنا, بریڈ اینڈ بٹر کمانا. وہ اپنی لائف کو تو دیکھتے ہیں, جبکہ اس کے بڑے شوق ہوتے ہیں کہ میں مہنگی گاڑیاں خریدوں, مہنگی ہیوی بائکس خریدوں, میں بھی اچھے اچھے کپڑے برانڈڈ چیزیں پہنوں. مگر اس کی یہ سارے شوق ایک طرف کر کے تو وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو اپنے کندھے پہ لے لیتا ہے. اور میں کہتی ہوں اگر مرد کی زندگی میں سے یہ ساری چیزوں کو ہٹاتی رہے تو 5,000 روپے میں اس کا اپنا خرچہ جو ہے نا سب کچھ پورا ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں سے اگر خواتین ختم ہو جائیں تو مردوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ان کو کوئی پھٹے پہ سلا دے یا ان کو کسی اچھے بیڈ پہ سلایا جائے, کیونکہ مرد اپنی لگژری گاڑی, اپنی لگژری گھر, اپنی لگژری زندگی صرف اس لیے بناتا ہے کہ ایک اچھی سی لڑکی مل جائے جو اس کی بیوی ہوگی, جس کے ساتھ شادی بنائے گی, اس کے پیارے خوبصورت بچے ہوں گے, جس کے ساتھ وہ اپنی لائف سٹائل اچھی زندگی گزارے گا. تو مرد تو عورت کے لیے سب کچھ کرے گا. اس پہ پلیز اپنے ورڈنگز دیجیے گا. دیکھیں یہ جو بات ہے نا, یہ پرسنل چوائسیز کی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بنایا ہے, اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو ویسے سپیریئر ہے, ہیڈ آف فیملی ہے, نو ڈاؤٹ. جسٹ بیکاز ہی از اے میل, ظاہر ہے ایک میل ہے, اس کا کام ہے پرووائڈ کرنا فیملی کو, اس کا کام ہے, کیونکہ عورت کا کام مرد کو پرووائڈ کرنا نہیں ہے.
عورت کا کام ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بچوں کو سنبھالنا. اگر ہم فیملی لیول کی بات کرتے ہیں, اگر میں چلو پروفیشن کو سائڈ پہ کروں, تو مرد کا کام ہے ہی از اے پرووائڈر آف دا فیملی. اس نے اپنی فیملی کو اس کی ڈیوٹی ہے, اس کی جاب ہے. اگر عورت کما بھی رہی ہے تو پھر بھی مرد کا کام ہے اس کو پرووائڈ کرنا, اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی. تو ڈیفینیٹلی میں یہ نہیں کہتی کہ مرد جو ہیں کہ نہیں پرووائڈ کرے, بالکل ہمارے جو پاکستانی مرد ہیں بالکل اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جو ہم نے شوورزم کی بات تھی کہ عورت کم تر ہے, انٹیلیجنٹ نہیں, دس از میل شوورزم. یہ بھی انفارچونیٹلی کچھ میلز میں پائی جاتی ہے. تو اب یہ بات ہے کہ مطلب جو سمجھتے ہیں کہ شی از لیس انٹیلیجنٹ, کمپٹنٹ ہے, لیکن ادروائز مرد جو ہے ہماری سوسائٹی میں خواتین کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب ہسبینڈ بنتے ہیں, جب فادر بنتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی بیٹیوں کو آگے جانا چاہتے ہیں, ان کو آگے بھیجتے ہیں, ان کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں. میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ آج کل سوسائٹی ہماری کافی, میں وہی کہ چینج ہو رہی ہے. پہلے پیٹریارکل کلچر بہت زیادہ تھا, اب ہم اگر اربن ایریاز کی بات کرتے ہیں, اگر ہم اپنے شہروں کی بات کرتے ہیں, وہاں پر کافی چیزیں چینج ہے. لیکن اگر آپ ریموٹ ایریاز کی بات کریں گے, دیہی علاقوں کی بات کریں گے, پسماندہ علاقوں کی بات کریں گے, وہاں پر ابھی بھی یہ چیز چل رہی ہے. عورت کو زیادہ باہر اتنا نکلنے دیتے نہیں, عورت کو ایجوکیشن ہی دی جاتی, عورت کو جو ہے پڑھنے دیا, اس کی شادیاں بہت جلدی کر دی جاتی ہیں. ابھی جو مطلب پھر ان کو جلدی کہتے ہیں جی 18 سال سے کم لڑکی کی شادی کر دیں, لیکن اب اس پہ آج کل بین لگ گیا. یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں عورت بوجھ ہے, عورت کو پھر وہ پسماندہ علاقے کے جو لوگ ہیں موسٹلی وہ پھر نگلیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم جب اس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, سو وی آر کوائٹ کمفرٹیبل, آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ ہماری سوسائٹی کافی بہتر ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ ثنا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ کو ہم مدعو کرتے رہیں گے اسی طرح کے امپورٹنٹ ٹاپکس کے لیے, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس ٹاپک پہ ہمارا ساتھ دیا. ایک اور مہمان ہے میرے پاس اور ایک زبردست ٹاپک ہے, اس کو الیبریٹ کرنے کے لیے بس وہ رستے میں ہیں, پہنچنے لگے. بریک کے بعد آپ کو متعارف کراتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کے اوپر ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. بڑے اہم ہم نے یہاں پہ مہمان کو بھی مدعو کیا ہے جو اس کو الیبریٹ کریں گے, مگر ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے اپنے پروگرام میں. کچھ موضوع کے بارے میں بتا دوں, آج جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے بروکن فیملی. دو لوگ میاں بیوی آپس میں طلاق تو لے لیتے ہیں, دونوں اپنی زندگی جو ہے ایک دوسرے کے بغیر گزارنے کا ارادہ تو کر لیتے ہیں. مرد اس کے بعد شادی بھی کر لیتا ہے, دوبارہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. عورت بھی سم ٹائمز موو آن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ورنہ موسٹلی زیادہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ میں اپنی بچے کے ساتھ اپنے زندگی کو وقف کروں گی اور میں یہی لائف جیوں گی, ٹھیک ہے. مگر بچوں کے اوپر اس چیز کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے کہ وہ بچہ جو ماں کے ساتھ رہ رہا ہے, جس کے پاس باپ اویلیبل نہیں ہے ہر وقت, جس کے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے باپ کی, جس کے پاس وہ پروٹیکشن نہیں ہے باپ کی جو 24/7 کی ہے, یا پھر کسی بھی طریقے سے باپ اگر بچے کو لے لیتا ہے, اڈاپشن اس کے پاس چلی جاتی ہے, تو پھر اس کے پاس ماں اویلیبل نہیں ہے, اس کے پاس ماں کی سپورٹ نہیں ہے, ماں کی شفقت نہیں ہے. پھر ایسی سچویشن میں جو محرومیاں ہیں نا وہ جنم لیتی ہیں, جو بچے کو ملتی ہیں وراثت میں. لوگوں کو کیا کیا کچھ ملتا ہے, اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو محرومیاں ملتی ہیں, تکلیفیں ملتی ہیں, ذہنی دباؤ ملتا ہے. اس پہ نفسیاتی بچوں کے اوپر جو ایک پرابلمز آتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں, آج اس پہ بات کریں گے ہم. معاشرہ ایسے بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور کس طریقے کے معاشرے میں یہ جو بچے پروان چڑھتے ہیں جن کے گھر میں ہر وقت وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے لڑ رہے ہیں یا علیحدگی ہو گئی ہے, اور علیحدگی کے بعد بھی ماں باپ کو کوس رہی ہے, باپ جو ہے ماں کی برائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کبھی اس کے کیریکٹر کو اچھال رہا ہے باپ ماں کے, تو ماں کبھی باپ کے کیریکٹر کو اچھال رہی ہے, کبھی اس کے دادا دادی نانا نانی اس کے سامنے جو وہ گالیاں دی جا رہی ہیں, ان کے اوپر برسا جا رہا ہے. اگر بچہ یہی چیزیں دیکھ رہا ہے, اس کے لیے تو باپ بھی اتنی اہم ہے, اس کے لیے تو ماں بھی اتنی اہم ہے. اب اس کے اوپر کیا بیتتی ہے اور وہ بچہ کیا پروان چڑھے گا, کیا وہ دنیا والوں سے نفرت کرے گا یا محبت کرے گا, یا اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو لے کر آئے گا, اس کے ساتھ بھی ایسی اچھا برا سلوک کرے گا, یا پھر پاگل ہو جائے گا. پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ سے اچھا اس موضوع کو کوئی ڈسکس نہیں کر سکتا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اوور ٹو یو. کوئی سوال نہیں ہے, بس بروکن فیملی کا ٹاپک ہے, آپ سے اچھا کوئی نہیں بول سکتا. دو کہانیاں سناتا ہوں جن کو سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو آپ نے انٹرو بولا اور جو میرا ٹاپک ہے, کوٹ ان کوٹ اس لیے دیکھ کر تاکہ ان کا بیان غلط نہ ہو جائے کہیں. یہ بچی کے اپنے الفاظ ہیں. میں نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کی آنکھوں میں نفرت دیکھی. ستیلی ماں ہے,
اس کے بارے میں بچی رپورٹ کر رہی ہے مجھے کلینک میں. میں نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کی آنکھوں میں نفرت دیکھی, بات بات پر چمٹی کاٹتے ہوئے دیکھا. صبح میری سوتیلی ماں مجھے جگاتے ہوئے چمٹیاں کاٹتی تھی اور ابو سے شکایت کرتی تھی, جس پر میرے والد کھڑے ہو کر مجھے پیروں سے مار کر جگاتے تھے. میں نے اپنے بچپن سے لے کر آج تک محبت بھرے الفاظ نہیں سنے. دھاڑتی ہوئی آواز میرے کان میں گونجا کرتی تھی. مجھے لگتا تھا میرا دماغ پھٹ جائے گا. میری آنکھ کھل جاتی تھی, میں کئی رات سو نہیں پاتی تھی. دوسری کہانی سناتا ہوں. ایک خاوند اپنی بیوی کو لے کر آیا میرے پاس کلینک میں. اس نے کہا کہ سر میں اس سے جب بھی کوئی بات کرتا ہوں, اس کے پاس جاتا ہوں, گھر میں داخل ہوتا ہوں, یہ چیخنا شروع کر دیتی ہے اور الفاظ بولتی مجھے مت مارو, مجھے مت مارو, مجھے مت مارو. میں نے جب اس کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے باپ نے جب اس کی والدہ کو چھوڑ کر سیکنڈ میرج کر لی تو عدالت سے اس کی کسٹڈی لے لی. تو سیکنڈ وائف جو تھی وہ اس بچی کی شکایتیں کرتی اور اس کا باپ اسے صبح سے لے کر رات تک جب بھی دیکھتا اسے مارنا شروع کر دیتا. گھر آتا اسے مارتا, کھانا کھا رہی ہوتی اسے مارتا, کام کر رہی ہوتی, برتن دھو رہی ہوتی اس کو مارتا. اس بچی کے ذہن کے اندر 18 سال تک یہ خوف تھا کہ دنیا کا ہر مرد صرف مارنے کے لیے پیدا ہوا ہے. جب اس کی شادی ہوئی تو اس کو لگتا تھا یہ میرا جو خاوند ہے یہ بھی میرے باپ کی طرح جب بھی گھر میں انٹر ہوگا, جب بھی کچن میں آئے گا, جب بھی بیڈ روم میں آئے گا ہمیں صرف مارے گا. اس نے بتایا کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں سر اس کی چیخیں سنتے ہوئے. یہ راتوں کو نیند سے ڈر کے اٹھ جاتی ہے اور چیخیں مار کے کہتی ہے مجھے مت مارو, مجھے مت مارو. ابھی آپ نے فرمایا کہ ان بچوں کے ساتھ نفسیاتی مسائل. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان بچوں کے ساتھ کائنات کا ہر وہ مسئلہ ہوتا ہے جو کسی کتاب میں بھی آپ کو نہیں ملے گا. نفسیاتی تو ایک بہت چھوٹا مسئلہ ہے, ان کی تو پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جب ماں باپ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو بچہ خود سے دور ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ سے بہت دوری اختیار کر لیتا ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے گھروں کی دیواریں تو سلامت رہتی ہیں مگر اس کے ملبے کے نیچے بچے دب کے مر جاتے ہیں. اور تیسری بات کہی جاتی ہے کہ مرد اور عورت کی انا کی جنگ میں مرد جیتے یا عورت جیتے, ہار ہمیشہ بچوں کی ہوتی ہے. یہ کنفرم ہے کہ ہارتے وہ ہیں. اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے مسائل سے گزر کر یہ بچے اس کائنات میں گزرتے ہیں. ایک کال ضرور شامل کرنا چاہوں گی, پھر مجھے پتہ ہے کہ ہمارا مومنٹم جو ہے وہ کسی اور طرف چل پڑے گا. آج کے پروگرام سے پلیز میں چاہوں گی, بہت سے پیرنٹس ہیں, بہت سے لوگ ہیں, کچھ لرن کر سکیں شاید, تو کیجیے گا ضرور. الیاس صاحب کی کال ہے, شامل کرتے ہیں. پہلے تو یہ بھائی کو سلوک ہے, بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, اللہ ان کو اور ایسے اضافہ کریں گے, آمین. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں 2 میاں بیوی ہوتے ہیں نا جو, ان میں سے ہمیشہ ایک ظالم ہوگا. اگر دونوں ہوں گے تو وہ ٹھیک زندگی گزرتی ہے. ان دونوں میں سے جو ظالم ثابت ہونا اس کو محروم ہونا چاہیے بچوں سے. جو ظالم نہ ہو اس کو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے. مطلب ماں باپ میں سے جو ظالم ہو اس کو بچوں سے محروم ہونا چاہیے. مطلب کہ بچے ہیں نا, 2 میاں بیوی جھگڑ چکے ہیں, جی, ان میں سے جو ظالم ثابت ہوگا اس کو بچے نہیں ملنے چاہیے. ہاں وہ اس کو ملنے چاہیے. بے شک. ابھی کاشف صاحب سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے؟ صاحب بہت شکریہ کہ آپ کو ہمارے الفاظ اچھے لگے. جو آپ نے بات کی ہے وہ ایک ماہر نفسیات کے طور پہ تو میرے دل کو بہت لگ رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون اس طرح سے بچوں کی کسٹڈی دیتے ہوئے نہیں سوچتا اور نہیں دیکھتا. قانون کی کتابوں میں کہیں نہیں لکھا جو ظالم ہے اس سے بچے چھین لے. قانون کی کتاب کہتی ہے جو بچوں کا اخراجات اٹھا سکتا ہے بچے اس کو دے دیے جاتے ہیں. یہ بہت خوبصورت بات الیاس صاحب نے کی ہے. کاش کہ ہمارے قانون بنانے والے اگر سن رہے ہیں, اگر لیجسلیٹر یہ بات سن رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ دونوں میں جو ظالم تھا اس سے بچے چھین لینے چاہیے. اور یہ یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے. اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ پیرنٹس جو ہے نارسسٹک پرسنالٹی یعنی خود سے پیار کرنے والے ہیں, بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں, تو ان سے بچے لے. اگر دونوں ظالم ہوں جیسے الیاس صاحب نے کہا, تو پھر دونوں سے بچے لے کر ریاست خود ان کی پرورش کرتی ہے. کیونکہ جیسے کہ الیاس صاحب کہنا جو چاہ رہے تھے بات وہ یہ تھی کہ جب کوئی ظالم ہوتا ہے, جب وہ نفرت کرتا ہے, بچوں پہ ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, تو بچوں کی انا دب جاتی ہے. اس انا کے دبنے سے وہ کبھی اچھے شہری, کبھی اچھے انسان نہیں بن پاتے. اس لیے اس کو دور کرنے کا ہم کہہ رہے ہیں. ادروائز کسی ماں یا باپ سے بچے کو دور کرنے کی بات ہم بالکل بھی نہیں کر رہے. لیکن جب آپ بچے کی اس ہستی کو, بچے کے اس کھلتے ہوئے پھول کو, اس ننھی کلی کو جب آپ کھلنے سے پہلے ہی مار دینا چاہتے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں دیکھیں نا, اگر مالی ہی اپنے پھولوں کو
उजाड़ना शुरू कर दे तो ऐसे माली के तो बगैर ही बाग अच्छा है। तो इस वजह से ना चाहते हुए भी उन पेरेंट्स से बच्चे ले लेने चाहिए, या उस माँ या उस बाप से बच्चों को दूर कर देना चाहिए जो बच्चों का जुल्म और ज़्यादती करता है। दूसरी इसमें अहम बात यह है कि जो बच्चों से जुल्म और ज़्यादती कर रहा होता है, माँ हो या बाप हो, असल में उसकी अपनी तारीख भरी होती है कि उसके साथ भी जुल्म और ज़्यादती हुई होती है। उसके मंतकी नतीजा दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि वो बहुत प्यार करने वाले हो जाते हैं। जब किसी को कमतरी मिली हो, जब किसी को एहसास ना मिला हो, मोहब्बत ना मिली हो, तो कुछ लोग बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन उसकी तादाद बहुत कलील है, 5% होते हैं जो अपोजिट जाकर बहुत अच्छे बन जाते हैं कि हमने जो महरूमी देखी बच्चों में ना आए। जो 95% हैं वो सहर लुधियानवी के अल्फाज की तरह कि जो मैंने सीखा है वही आगे दे रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वही मैं आगे दे रहा हूँ, जो मैंने दुनिया में मेरे साथ जो सलूक हुआ है वही सलूक मैं आगे कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो ये भूल जाते हैं कि जिस तरह उनकी पर्सनैलिटी मस्ख हुई है वो अपने आने वाली नस्ल की पर्सनैलिटी इस तरह मस्ख कर रहे हैं। ये बच्चा जिसको आपने पैदा इसलिए किया था कि वो आपकी हौसला बनेगा, वो आपकी हिम्मत बनेगा, वो आपकी मोहब्बत बनेगा, वो आपकी शफकत बनेगा, वो आपका नाम ला कर, आपने खुद ही उसको मार दिया, आपने उसको किल कर दिया। एक ज़माने में कहते हैं कि अरब जो थे वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। आज आप उसमें कोई कमी तो नहीं कर रहे। आज आप सिर्फ उसको दरगोर नहीं कर रहे, मट्टी में नहीं डाल रहे, वो चल फिर रहा है लेकिन एक लाश की तरह वो बेटा और बेटी जिसको माँ और बाप की मोहब्बत नहीं। इतने बच्चे आते हैं फिज़ा, इतने पेरेंट्स लेकर आते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बात नहीं। जब मैं बच्चों की बात सुनता हूँ, खुदा की कसम मेरे अल्फाज होते हैं, बेटा तुम बाहर जाओ, मरीज़ों को अंदर भेजो। मरीज़ उनके पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने नफ़रत से बच्चों को अपने से दूर किया होता है। बच्चों को क्या पता नफ़रत क्या होती है, वो तो मासूम होते हैं। उनको तो जो आप उनकी स्लेट के ऊपर, इमाम गज़ाली ने कहा एक स्लेट की तरह होते हैं, उस स्लेट पे जो लिख देंगे वही आप पढ़ेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हमने लिखा क्या उनके ऊपर? हमने लिखा ये कि हमने उनको नफ्सियाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तालीमी तौर पर, समाजी तौर पर, माशरती तौर पर, ज़हनी तौर पर अपाहज करके रख दिया हमने उनको। जज्बाती अपाहज। जो सबसे बड़ा इशू होता है फ़िज़ा, वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? वो ये होती है कि जब मैं और आप जज्बाती तौर पर कोई शख्स में नुकसान दे रहा है तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इमोशनली हमें समझाती है कि मुझे इससे दूर रहना है, मुझे इसकी बात को अपने ऊपर तारी नहीं होने देना। जो सबसे पहला मसला इन बच्चों के साथ होता है, इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस टूट जाती है, कट जाती है। अब ये अपने इमोशंस को इंटेलिजेंटली इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हर लफ्ज़ को, हर जुमले को, हर नज़र को नफ़रत की निगाह से देखना शुरू कर, उन्हें तजर्बा ये सीखा होता है घर से। एक कॉल शामिल करते हैं, रियाज साहब की कॉल है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। रियाज साहब, आज हम बात कर रहे हैं कि जब घर का माहौल ख़राब हो, दो मियाँ बीवी हर वक्त चिक चिक लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो बच्चों पे क्या नफ्सियाती जो दबाव है, जो जहनी एक प्रेशर है, वो क्या मरतब होता है? मेरा एक सवाल है कि 23 साल पहले मेरी अपनी बीवी से अलहदगी हुई थी। मैंने अपने बेटे को, वो अपने घर चली गई थी जब वो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। अच्छा, ठीक है। और तकरीबन 16-17 साल बाद मेरे बेटे को पता लगता है कि मेरा बाप भी है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए उससे नहीं मिलता या नहीं मिलना चाहता कि मुझे मालूम है कि वो माँ की गोद में परवरिश पाई है, माँ ने उसकी ज़हनी तरबियत की है। वो बच्चा ज़हनी तौर पे मुझे जालिम ही समझेगा, वो कभी मेरा हो ही नहीं सकता, या मुझसे बीइंग बाप मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मैं इस अज़ियत में सुलगता रहता हूँ कि मेरा बेटा है, चलो माँ के पास पल रहा है, लेकिन ये भी एक अज़ियत है कि बीइंग फादर मैं सोच रहा हूँ कि वो बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, मैं काशिफ फराज साहब से पूछना चाहता हूं कि ये जो अज़ियत है उसमें क्या करना चाहिए? क्या बच्चे को तन्हा छोड़ देना चाहिए अपनी सोच के मुताबिक जिसने माँ के पास की है, या अपनी अज़ियत में सुलझते रहना चाहिए? ठीक है, आपका जो ये सवाल का जवाब ब्रेक के बाद देते हैं। बड़ी अज़ियत है, बड़ी अज़ियत है, बड़ी अज़ियत। अच्छा जी, रियाज साहब ने फैसलाबाद से कॉल की थी और बड़ा इमोशनल और बड़ा तकलीफ दे, मैं कहूँगी दुख दर्द के साथ उन्होंने ये सवाल किया आपसे। आप बताइए उनकी स्टोरी पे आप क्या कहेंगे? हाफिज़ा, जो उनका बुनियादी लाइन थी ना, उस सवाल में से वो निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा, सवाल भी मैं चाहूँगी थोड़ा सा अटैच कर दे ताकि सवाल उनका ये था कि 17 साल हो गए हैं, मेरी बीवी अलग हो गई थी, बेटे को बीवी पाल रही हैं, अब 17 साल हो गए हैं, मैं बेटे से दूर हूँ, तो मेरे ख़िलाफ़ बच्चे के ज़हन में नफ़रत है, बच्चा मेरा नहीं बन सकता, इसलिए मैं उसके करीब नहीं जाता।
या जाना चाहिए या नहीं? हाँ, इसका एक लाइन का जवाब है, बच्चा आपके करीब नहीं जा रहा, आप तो बच्चे के करीब जा सकते हैं ना। अच्छा, बच्चा आपका नहीं बन रहा 17 साल से, आप तो बच्चे के बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? अच्छा, उसके तो 17 साल जहन में एक नफरत है यार, आपके जहन में तो 17 साल से नफरत नहीं है ना, आपके जहन में तो मोहब्बत है ना, महरूमी है ना उस बच्चे की, आप क्यों उससे दूर हो रहे हैं? 17 साल की नफरत को आपकी एक मोहब्बत, आपके हाथ की एक शफकत और कंधे पर एक थपकी दूर कर सकती है उस बच्चे के लिए। अच्छा, करके तो देखिए कभी। जो ही आप उससे करीब जाएंगे और उसको चॉकलेट्स पकड़ा कर कहेंगे, बेटा मैंने तेरे लिए रखी हुई थी, जब तुझसे मिलूंगा तुझे दूंगा, बेटा मैं दुआएं देना चाहता हूँ, तेरे सर पे हाथ फेरना चाहता हूँ, तुझे टपकी देना चाहता हूँ। बच्चे को पता चलेगा 17 साल जिस बाप का मैंने नेगेटिव जहन में तस्वर बनाया, वो तो मुझसे इतना प्यार करता है। बच्चा आपकी मोहब्बत को नहीं समझ सकता, आप तो बच्चे की उस महरूमी को समझ सकते हैं, आप तो बड़े हैं। आपको किसने कहा कि आप उससे दूर रहिए? आपको किसने कहा आप बच्चे के करीब मत जाइए? प्लीज, वो तमाम वालिदैन, वालिद हो या वालदा हो, ये सोचकर आप बच्चे से दूर हो गए हैं कि उसका माँ या बाप मेरे खिलाफ जहन भर रहा है, भी भरने दीजिए, उसको आपने छोड़ा है, उसने यही करना है। लेकिन आपके जहन में ये कैसे आ गया कि बच्चा आपका नहीं है या बच्ची आपकी नहीं है? जब आप उसके करीब होंगे तो उसको अंदाज़ा होगा कि जो आपका पोर्ट्रे किया गया, रिफ्लेक्ट किया गया इमेज, आप वो नहीं है। अपना इमेज तब्दील कर दीजिए, बच्चा आपका बन जाएगा, आपका हो जाएगा। नेवर टू लेट। बिल्कुल कुछ भी लेट नहीं है, 17 साल तो कुछ भी नहीं है। मगर एक सवाल से मुझे जवाब करना है आपसे कि आप फ़र्ज़ करें कि दूसरी शादी हो जाती है, तो क्या पहले जो बच्चे हैं उन पे असर नहीं होगा कि जब वो अपने बाप से मिलेगा तो दूसरी शादी सपोज़ उस बाप की हो गई है, तो जो पहले बच्चे से मिलने पर वो जो दूसरा घर है वो तो तबाह होगा ना, कि दो किस्म की तबाही में है, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में क्या हाँ, करें? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए जो खून के रिश्ते हैं उनको शरई लिहाज से भी, समाजी लिहाज से भी, नफ्सियाती लिहाज से भी आप ये सोच कर कि ऐसा हो ना जाए, यानी ये तो एप्रीहेंशन है ना हमारी, लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है डैमेज, उसको तो ठीक करना चाहिए ना हमें। अब जिस बच्चे को ये पता है कि ये बाप या माँ मेरे सुतेला है, वो कभी भी उसके साथ उस तरह की शफकत, मोहब्बत और कनेक्शन पैदा नहीं कर सकता जो उसको अपने ओरिजिनल बाप या माँ के साथ था, जितना उनके खिलाफ आप भरते हुए रहें, क्योंकि एक खूनी कशिश होती है आपकी। ये बात ठीक है कि जब दो दुनियाओं में बच्चा, तो अगर आपको इतना डर था, खौफ था, तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था ना बात। इसीलिए तो हम कहते हैं कि लड़ाई तो दो मियाँ बीवी की थी और सारे का सारा मलबा उस बच्चे के ऊपर गिर गया। मैं अक्सर जुमला कहता हूँ कि कच्चे घरों के मकीन अक्सर कच्ची उम्र में बिखर जाते हैं। तो कच्चे घरों के जो मकीन हैं, उन बच्चों को कच्ची उम्र में बिखरने से बचाने के लिए वालिदैन को थोड़ी सी अपनी अना कुर्बान कर देनी चाहिए। और अगर कभी ज़िंदगी में ना कर सकें और अलहदगी हो भी जाए, तो कम से कम अपने बच्चे या अपनी बच्ची को उसके हकीकी वालिद या वालदा से दूर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के अंदर वो कमी रह जाती है, पूरी लाइफ ख़त्म नहीं होती। और यही कमी है जो आगे चल के जब खुद बाप या माँ बनेगा, तो ये कमी वो अपने अपने बच्चों के अंदर भी इनकलकेट कर देगा। आप नस्लें ख़राब कर देंगे, नस्लें तबाह कर देंगे। अच्छा, ब्रोकन फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार होते हैं ना आम बच्चों से? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि 5 तरह की उनको बेसिकली बीमारियां होती हैं। जो सबसे पहली होती है, जैसे मैंने कहा कि नफ्सियाती होती है, जिस्मानी होती है, समाजी होती है, तालीमी पसमानदगी उनके अंदर होती है, और जज्बाती तौर पर टूट और बिखर जाते हैं। 2 बीमारियां बहुत ख़ास तौर पे हैं ब्रोकन होम। एक होती है डिप्रेशन, एक होती है एंग्जाइटी। डिप्रेशन होता है वो बच्चे जो खामोश हो जाते हैं, जिनको प्यार नहीं मिलता बाद में बाप और माँ के, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और एंग्जाइटी में वो होते हैं जो ओवर एंक्शियसनेस में आ जाते हैं, यानी वो शरारतें करते हैं, गलत हरकतें करते हैं। फिर क्या होता है, वो समाज में उन लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं जो उनको मनशियात पे और जिनसियात पे लगा देते हैं। ब्रोकन होम चाइल्ड के बारे में पाकिस्तान की तहकीक ये कहती है कि 27% ब्रोकन होम बच्चे जो हैं वो मनशियात पे लग जाते हैं, 67% जिनसियाती अमल में शामिल होना शुरू हो जाते हैं, गैर कानूनी जिनसियाती अमल में 67%। अगर आप इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को जिनसियाती तौर पर शामिल करना चाहते हैं उस तरह के हालात में, तो फिर जारी रखिए इसको। फिर आप देखिए कि ऐसे बच्चों में इत्मीनान कम हो जाता है, जुर्म का एहसास होता है इनको, गिल्टी कॉन्शियसनेस आना शुरू हो जाती है इनके अंदर। फिर आप देखिए तालीमी तौर पर वो तवज्जो नहीं दे पाते, उनकी अटेंशन मरकूज़ नहीं हो पाती, अटेंशन डेफिसिट का शिकार हो जाते हैं, टीचर से अच्छे तल्लुकात नहीं रख पाते।
ایک بچہ میرے پاس آیا, میں یہ بہت اچھی ایگزامپل آپ کو سر بریک اچھی کے اس بعد لحاظ سے- ڈیٹیل جی میں ضرور، تاکہ وہ جی ضرور. ٹوٹے نا, ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم یہ ایگزامپل بھی ضرور شامل کریں گے پروگرام میں, آپ کی کالز بھی. بروکن فیملی کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی سیلف اسٹیم کس طرح سے متاثر ہوتی ہے؟ دیکھیے سیلف اسٹیم اور سیلف کانشیسنس تو رہتی ہی نہیں ایسے بچوں میں, سیلف ہی نہیں جب رہتا. تو سیلف اسٹیم دیکھیے نا, بچے کا سیلف قائم ہوتا ہے اپنے ماں اور باپ کے سیلف سے. ایکچولی وہ وہاں سے کشید کرتا ہے انسپیریشن, موٹیویشن. آپ کبھی گھر کے بچوں کو دیکھیے گا کہ انکانشیسلی لڑکا وہی کرے گا جو اس کا باپ کرتا رہا, لڑکی وہی کرے گی جو اس کی ماں کرتی رہی, کیونکہ وہ انکانشیسلی متاثر ہوتے ہیں اپنے ماں اور باپ سے. ان کا ہیرو ہی وہ ہوتا ہے. جب آپ ہیرو کو ایسے کرتے دیکھ رہے ہیں, میں جیسے آپ کو اگزامپل دے رہا تھا کہ ایک بچی میرے پاس لائی گئی کلینک میں, ان سے کہا گیا کہ یہ بچی جو ہے اپنی فیمیل ٹیچر سے بہت بدتمیزی کرتی ہے اور اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے, اس کو دیکھ کے تھوکنا شروع کر دیتی ہے, اور وہ پڑھانے آتی ہے اس سے پڑھتی نہیں ہے, اس کو ایسے دیکھتی ہے جیسے اس سے نفرت کرتی ہو. تو اب میرے لیے حیران کن بات تھا کہ اس ٹیچر کا یا تو رویہ, انہوں نے کہا جی سارے بچے پیار کرتے ہیں اس ٹیچر سے, بہت اچھی ٹیچر ہیں. جب بچی کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ بچی کے گھر میں جو اس کی ماں ہے وہ ستیلی ہے, وہ بچی کو مارتی ہے, ظلم کرتی ہے, اس کو کھانا نہیں دیتی. بچی کو لگتا ہے کہ دنیا کی ہر عورت میری ماں کی طرح ہے. وہ ٹیچر کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے اپنی ماں کے ساتھ, اس لیے نفرت کر رہی ہے. اب آپ دیکھیے نا, جو یہاں نفرت کر رہی ہے کل اپنے گھر میں جا کے سسرال وہاں اپنی ساس کے ساتھ یا نندوں کے ساتھ کیا کرے گی؟ اس نے سیکھا ہی یہ ہے کہ ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں. اس کے بالکل برعکس کیا ہوتا ہے, کئی دفعہ بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ جی یہ اپنے ٹیچر کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اگریسو ہو جاتا ہے. جب اس کی ہسٹری میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی اس کا فادر اگریسو ہے اس کے ساتھ بہت. اب وہ باپ سے تو نہیں لڑ سکتا, وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اپنے باپ کو دیگر مردوں میں. جب آپ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایکچولی آپ اپنے باپ کا بدلہ جو اس کے غصے کا وہ آپ لے رہے ہیں دوسرے لوگوں سے, کیونکہ باپ سے تو آپ بدلہ لے نہیں سکتے. وہ تو آپ کا رزق چلا رہا ہے, وہ آپ کو فیس دے رہا ہے, وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے. آپ وہاں برداشت کرتے ہیں اور دوسروں پہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. میں نام نہیں لیتا, میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, ان کے فادر, ان کی ڈیتھ ہوگی, بہت وہ سخت تھے, ظالم تھے, 3 شادیاں کی ہوئی تھیں, اس بیچارے کی ایک بھی نہیں ہوئی ابھی تک. وہ اتنا پریشرائز کیا ہوا تھا اس بچے کو انہوں نے. یہ لڑکا جو ہے دفتر میں ہر ایک سے لڑتا تھا, ہر ایک سے, سوائے میرے, کیونکہ مجھے تو اندازہ تھا اس کے گھر کے حالات کا. وہ میرے سے اتنا اٹیچ, سب کہتے تھے یہ تیرنا اتنا اٹیچ کیوں ہے. میں ان سے کہتا تھا وہ اپنے باپ کا غصہ لوگوں پہ نکال رہا ہے, میں اس لیے اس کا غصہ برداشت کر لیتا ہوں, مجھے پتہ ہے اسے مجھ پہ غصہ نہیں آ رہا, اسے اپنے باپ پہ آ رہا ہے. اب باپ کو وہ گھر سے نکال نہیں سکتا, اس کے گھر ہیں 2, اس کی 3 بیویاں ہیں, اس کی پینشن, اس کی تنخواہ آتی ہے, اس کی گاڑیاں ہیں, یہ گھر اکیلا چھوڑ نہیں سکتا. تو بہت ہی بچے جو ہیں بعد میں خود وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں, انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. اچھا, یہاں پر تو باپ سے یا ماں سے نفرت ہے بچے کو, اور آگے ہونا کیا چاہیے ان پرنسپل کہ ایسے بچوں کو تو عملی لائف میں اچھے ہونا چاہیے. لیکن فضا عجیب بات ہے, جب خود ان کی شادی ہوتی ہے تو جس سے نفرت کرتے تھے اسی کا روپ یہ دھار لیتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کرنے سے, اسے ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی ود دی ایگریسر, یہ ایگریسر کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم صحیح ہو گئے ہیں, ایسے ہی مرد ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم نے اس نسل کے اندر وہ انکلکیٹ کر دیا کہ وہ نسل جب آگے جاتی ہے تو وہی کرتی ہے جو گھر میں ماں اور باپ نے کیا ہوتا ہے. کش صاحب, میری ایک دوست ہے, اس کا بیٹا نا بھی کرکٹر بھی بن رہا ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی ایج سے ہم لوگ کافی ساتھ ایک دوسرے کا کھیلنا کودنا چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو رہتی وہ کراچی میں. کاشف صاحب یقین کیجئے, ہر بار نا اس کی شکایت آتی تھی اسکول سے کہ جو بیٹا ہے وہ مار رہا ہے لڑکوں کو, بچوں کو مارتا ہے بلا وجہ. وہ ہر 2 دن 3 دن بعد اسکول جاتی تھی, بات نارمل کرتی تھی, آ جاتی تھی. ایک دن نا اس نے مجھے کہا میرے ساتھ چلو, تم بات کرو. میں تو تھک گئی ہوں جھوٹ بول بول کے, میرے تو سمجھ نہیں آتا, گھر میں تو ٹھیک ہوتا ہے, میرے سامنے تو کوئی بدتمیزی نہیں کرتا, ساری چیزیں سب نارمل ہے, یہ اسکول میں جا کے کیوں مارتا ہے؟ جب کسی کی کال آئے تو وہ کسی کا سر پھاڑ دیا ہے, کسی کا منہ توڑ دیا ہے, کسی کے منہ کو نوچ لیا ہے, اس طریقے کی بدتمیزیاں. تو میں ساتھ گئی اس کے, تو بچے کو بھی انہوں نے بلایا. اب میں بیٹھ کے چیزیں سچویشن سن رہی ہوں. تو سچویشن میں بیٹا بولتا ہے کہ میرا باپ روز رات کو شراب پی کے گھر آتا ہے, میں سویا ہوتا ہوں اسکول کے لیے,
تو مجھے کمرے سے اٹھاتا ہے, مجھے پیار سے اٹھاتا ہے, مجھے مارتا نہیں ہے, مجھے کہتا ہے کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, باہر سے کھانے منگواتا ہے, فون کرتا ہے یہ ریسٹورنٹوں کو کہ کیا کھلا ہے کیا نہیں ہے, جاؤ وہاں سے جا کے اس کا مغز لے آؤ, یہ لے آؤ, دور دور جگہوں پہ جو دکانیں کھلی ہوں وہاں بھیج دیتا ہے کھانے کی ڈرائیوروں کو یہ وہ. مگر میرے سامنے شراب پی کے الٹی کرتا ہے, پھر میری ماں وہ الٹیاں صاف کرتی ہے راتوں کو کیونکہ سارے سرونٹس وغیرہ سو رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ کہہ دیں نا کہ آہستہ بات کرو محلے میں آواز جائے گی کچھ, تو میرے سامنے میری ماں کو مارتا ہے. اور اس کو اتنی گرج, اتنا غصہ تھا اس بات پہ کہ وہ جا کے صبح جب اسکول اٹھتا تھا تو جا کے بچوں کو مارتا تھا. اس کا جواب میں نے آپ سے لینا ہے بریک کے بعد, کہ اس بچے پہ کیا بیتتی ہوگی, بچہ نفسیاتی کن دباؤ کا شکار ہوگا, ذہنی توازن اس کا کیا ہو اس کے ساتھ. بریک کے بعد. اچھا جی, بریک سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک بچہ جس کو باپ جو ہے بڑا پیار کرتا ہے, شراب پی کے گھر پہ آتا ہے, الٹیاں کرتا ہے, ماں الٹی پوچھتی ہے تو وہ مارتا پیٹتا ہے, ماں کو گالی گلوچ دیتا ہے, اور بچہ یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے. بچے کے ساتھ کوئی بدتمیزی, مگر بچہ جب صبح اسکول جاتا ہے تو جا کے دوسرے بچوں کو مارتا ہے. اب ایسی سچویشن میں بچے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, ایک تو ہم نے جو پہلے بات کی کہ بروکن ہوم, سننے والوں کو شاید یہ لگتا ہو بروکن ہوم سے مراد صرف ڈیورس یا جدائی ہے. اس میں دو اور چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جذباتی طور پر دوری, یہ بھی بروکن ہوم چائلڈ ہوتے ہیں. چوتھی ہوتی ہے وہ گھر جس میں کلب یا کنیکٹڈنس نہیں ہوتی, یہ بھی بروکن ہوم چائلڈ ہوتے ہیں. جو اب آپ بات کر رہی ہیں جہاں ایک ہی گھر میں مرد اور عورت اور بچے رہ رہے ہیں مگر جذباتی طور پر ایک دوسرے سے دور ہیں. اب جب بچہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کو تشدد کیا جا رہا ہے تو بچے سے پیار کیا جا رہا ہے, تو بچہ یہاں اپنے باپ یا ماں سے نہ نفرت کرے گا نہ پیار کرے گا, لیکن اس کے جسم اور روح کے اوپر وہ زخم لگیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جو زخم والدین لگاتے ہیں وہ بچے کے جسم پہ نہیں لگتے, وہ اس کے ذہن اور اس کی روح پہ لگتے ہیں. جب یہ زخم لگیں گے رات, وہ دیکھے گا میری ماں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, وہ اس کی شراب پی ہوئی جو عادات تھیں ان کی وجہ سے صفائیاں کرتی ہے, باپ گالیاں دیتا ہے, دروازہ پیٹتا ہے, میری ماں کو مارتا ہے. یہ بچہ اس ایگریشن کو کیری کرے گا اپنے اندر. یہ رات سو جائے گا بڑے سکون سے, صبح اٹھے گا, جائے گا, جب جائے گا اور اس کو کوئی ایسی کیفیت آئے گی جہاں اس کی اتھارٹی کو للکارا جائے گا, تو وہاں یہ ماں نہیں بنے گا مظلوم, وہاں یہ ظالم بنے گا, کیونکہ اس نے رات دیکھا کہ جو طاقت میں ہوتا ہے, ڈومینیشن میں ہوتا ہے, وہ دوسرے کو مارتا ہے, گالی دیتا ہے. اب جو ہی یہ کردار اپنائے گا, دیکھیں نا, ہونا تو یہ بھی چاہیے نا فضا کہ وہ اگلے دن ماں کی طرح یہ محسوس کرے کہ میں مظلوم ہوں, مجھ پہ زیادتی ہوئی. نہیں, وہ یہ نہیں فیل کر رہا, وہ اس کے برعکس ظالم کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن کر رہا ہے, اور وہ بچوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے, بچیوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے, ٹیچر کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے, گینگ بنا لیتا ہے, گروپ بنا لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رات کو جو اس نے دیکھا اس میں متاثر وہ ماں کے اوپر ہونے والے ظلم سے نہیں ہوا, باپ کے ظلم کرنے سے ہوا. کاشف صاحب, ایک پہلو اور ڈسکس کرنا چاہوں گی, بڑا امپورٹنٹ ہے مجھے لگتا ہے. اب سچویشن دیکھیں ایسی ہے کہ دیکھیں اسلام کہتا ہے نا کہ چوکھٹ بدل سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. اگر آپ کوئی بہت تکلیف میں ہے, کوئی اذیت میں ہے, کوئی پریشانی میں, ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزر رہی اور چک چک اور کتے والی لڑائی چل رہی ہے, بچے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی تو ایک غلط ماحول ہے نا کہ جس میں بچے ہر وقت یہ دیکھ رہے ہیں ماں باپ گھر گئے 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 گو 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 گو, اس پہ کوئی ایک حاوی نہیں, دونوں ایک دوسرے سے جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں, گندی لینگویج میں بات کر رہے ہیں, تو میں یہی چل رہی ہے. اب اگر ایسی سچویشن میں دو لوگ الگ ہو جاتے ہیں, اب ہو گئے الگ, میاں الگ ہے, بیوی الگ ہے, اس نے موو آن کر لیا, اس نے اب جو بچے بیچ میں, ان کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, اب اس سولوشن کی طرف بھی بات کرنی, اس پہ بات کریں. ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے جج نہیں ہیں, وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نہیں ہیں کہ ماں اور باپ ان کو یہ بتائے کہ تمہاری ماں نے ظلم کیا, تمہارے باپ نے ظلم. بچے جج ہیں, اور بچے آپ دونوں نے پیدا کیے ہیں. اچھا 1.5 منٹ ہے, آپ ان کے آگے ججمنٹ رکھ دیتے ہیں. پہلی بات ہے لڑائی آپ کی ہوئی تھی نا, میاں اور بیوی کی لڑائی ہوئی ہے, بچے کے باپ اور ماں کی لڑائی نہیں ہوئی. ماں کو باپ کے خلاف, باپ کو ماں کے خلاف بات نہیں کرنی. میاں بیوی نے آپس میں اپنے مسئلے طے کرنے ہیں, بچے سے ججمنٹ مت کروائیں, بچے کو کشمکش کا شکار مت کریں. جس کے پاس رہ رہا ہے بچہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, جس کے پاس ایک دن کے لیے جاتا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, تو بچہ کہاں جائے, اس کا تو مائنڈ کے اندر تو سمجھ نہیں ہے کہ کشمکش میں ڈال دیا آپ نے اس کو, وہ اب اسے اب ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں. تم کہو کہ میں ٹھیک تھا, تمہاری ماں غلط تھی, ماں کہتی تم کہو نہیں تمہارا باپ غلط تھا, میں ٹھیک تھا. تو جب آپ اپنے فیصلے بچے سے کرائیں گے تو یہ بچہ کل کو کشمکش کی وجہ سے نہ باپ کا رہ پائے گا نہ ماں کا رہ پائے گا, وہ دونوں کرداروں سے دور ہو جائے گا. اس لیے
ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنی بند کریں, نفرت پھیلانا بند کریں, ماضی کی تاریخ دہرانی بند کریں. اس کے سامنے جتنی بھی آپ کی لڑائی ہے اس کے سامنے پلیز ایک اچھا کام اینڈ کول قسم کا رویہ اپنائیے. کیوں یہ بھی بتا دیں, اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل یہ بچہ جو ہے اسی ٹراما سے نہ گزرے جس میں سے آپ گزرے ہوئے ہیں, جو آپ کو پرابلم آج فیس کرنی پڑی, کل اس بچے اور کو آپ نہ بڑے کرنی آپ پڑے. نے فیس کر لیا, یو کین ہینڈل, آپ بڑے ہیں, یہ بچہ ہے. آپ اب اپنے غصہ, اپنے پرابلم, اپنے مسائل بچے کی زندگی سے تو نہ گزاریں کہ یہ ٹھیک کرے گا میرا, یہ میری ایکسٹینشن تو نہیں, اس کی اپنی لائف ہے, اس کی لائف گزارنے دیں پلیز. اور اپنی لائف جو آپ نے گزاری ہوئی ہے اس لائف کا وکٹم اس بچے کو مت بنائیے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آپ کی آج کی باتوں کو ہم یہاں پر رکھیں گے اور اسی طریقے سے عمل کریں گے. اپنی زندگی میں دو لوگ الگ ہو بھی جاتے ہیں تو اپنی خصلت, عادتیں, جھگڑے, لڑائی, تو میں کی وجہ سے اپنے بچوں کی زندگی خراب مت کریں. خدارا الگ ہوتے ہیں ہوئیں, موو آن ہوتے ہیں ہوئیں اپنی لائفوں میں, مگر اپنے بچوں کو پازیٹیوٹی میں رکھیں, ان کے دماغی توازن کو خراب نہ کریں. خدا را یہ بچے بڑے ہو کے پروان چڑھیں گے اور ان کو اچھا شہری بنائیں, ان کو انسان کا بچہ بنائیں, نہ کہ ایک حیوان تیار کر دیں. آئی ریکویسٹ یو آل. اللہ حافظ.